اس پر مزید ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ نہیں، یہ جو تم زبان سے کہتے ہو بصوم غد نویت من شہر رمضان، وبصوم غد نویت من شہر رمضان، غد کا معنی تو کل ہے، روزہ آج رکھ رہے ہیں، تو یہ لفظ کیوں کہتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں؟ ہم نے پہلے ثابت کیا کہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ کہنا یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ثابت کرنے لگے بصوم غد نویت تو کہ تب بھی اعتراض کی بات نہیں۔ ان کا اعتراض کیا تھا کہ وہ بصوم غدن کا معنی ہوتا ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ روزہ تو آج ہے، کل تو نہیں ہے۔ یہ اعتراض غدن کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی وفات 1270 ہجری، قرآن کریم کی آیت ارسل معنا غدا یرتا ویلعب کے تحت فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجیں تاکہ ہم کھیلیں، ارسل معنا غدن، کل ہمارے ساتھ بھیجیں۔ اس غد کے تحت فرماتے ہیں کہ غد آج کے بعد کل آنے والے دن کو بھی کہتے ہیں اور آئندہ کے زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو غد کا معنی صرف یہی نہیں تھا کہ کل بھیجیں، مطلب یہ تھا کہ آپ کسی دن ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو غد کا معنی خاص کل بھی ہے اور غد کا معنی آئندہ مستقبل کا زمانہ بھی ہے۔ مزید علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 34 فما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ اس کے تحت فرماتے ہیں ماذا تکسب غدا ای فی زمان المستقبل من خیر او شر، فرمایا اس کا مطلب خاص کل نہیں ہے بلکہ آئندہ آنے والا زمانہ، اس میں کون سا خیر اور کون سا شر والا کام کرے گا تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو غد کا معنی صرف خاص کل نہیں ہے، غد کا معنی ہے آئندہ آنے والا زمانہ۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کا معنی زمان مستقبل، یعنی گویا روزہ رکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں زمانے مستقبل میں جو زمانہ ہے اگلا، میں اس میں روزہ رکھنے والا ہوں، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا جو زمانہ ہے میں اس میں روزہ رکھوں گا۔ اس میں کیا اشکال کی بات ہے، کیا اعتراض کی بات ہے؟